وہ انتہائی مغرور اور متکبر ہے۔ جو بھی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ علم والا ابلیس بھی بہت زیادہ تھا۔ السلام علیکم ایوریون، آج کی ویڈیو کوئی ولاگ نہیں ہے یا ہم کہیں ٹریول نہیں کر رہے، اس طرح کچھ نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو صرف ایک ڈسکشن ہے اور یہ میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں۔ بیسیکلی یہ ویڈیو ہے آفتاب اقبال صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ابھی میں تھوڑا فری ہو کے افطاری وغیرہ کر کے تھوڑا فری ہو کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ آفتاب اقبال صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس کے بعد وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بھی دیکھنی پڑی، جو کہ بہت لمبی ویڈیو تھی۔ میں نے پوری وہ ویڈیو دیکھی۔ اب وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے جس چیز پہ کہتا ہوں کہ مجھے کیوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں پسند، وہ کسی اور نے بھی بات کی۔ وہ ہے ان کا لہجہ اور ان کا انداز بیاں۔ آفتاب اقبال صاحب کی پوری ویڈیو اسی چیز پہ تھی کہ ان کا بولنے کا انداز نہیں ٹھیک۔ اور مجھ سے بھی جب بھی کوئی اس طرح کی ڈسکشن کرتا ہے انجینئر صاحب کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میں ان کی باتوں سے کافی حد تک، آپ کہہ لیں 70-80% تک ایگری کرتا ہوں ان کی تمام تر باتوں سے، لیکن جو ان کا انداز ہے نا بات کرنے کا، وہ انتہائی مغرور اور متکبر ہے۔ اب ان کی ویڈیو میں سے جو میں نے پہلا پوائنٹ نوٹ کیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے نا یوٹیوب پہ وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اگر بار بار دیکھیں گے نا، انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ ہاں میرے 3 ملین اسٹوڈنٹس ہیں اور میں وہ فلانا بھی میرا اسٹوڈنٹ، فلانا بھی میرا اسٹوڈنٹ۔ تو انجینئر صاحب کو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عالم اور مجھ سے زیادہ جانکاری والا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہیں صرف اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تب تک کسی کے استاد نہیں بنتے جب تک آپ کا اسٹوڈنٹ خود آپ کو استاد نہیں مانتا۔ جو بھی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ دھکے سے عمران ریاض خان کے بھی استاد بنے جا رہے ہیں کہ وہ عمران ریاض خان بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ ایک بندہ آپ سے انسپائر ہی نہیں ہے، وہ آپ کو اپنا استاد مانتے نہیں ہیں۔ آپ ایک ریسرچر ہیں سر، آپ اچھی ریسرچ کرتے ہیں۔ اب لیٹ سے کہ میں یہاں پہ باہر جا رہا ہوں اور کسی بندے نے مجھ سے پوچھا یار فلانا ایریا کس سائڈ پہ ہے، اور میں اسے بتا دوں کہ یار یہاں سے سیدھے جا کے یہاں لیفٹ ہو جاؤ۔ اب میں سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دوں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ میں وہاں پہ رہتا ہوں، مجھے ایک چیز کا پتا تھا، میں نے اسے بتایا اور اس نے وہ چیز مان لی، اسے اس کا فائدہ ہوا۔ مجھے اسی چیز پہ خوشی ہونی چاہیے کہ کسی بندے کی میں نے مدد کی۔ اب میں شہر میں ڈنڈورا نہیں پیٹوں گا کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس طرح سے کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد لیٹ سے ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو سر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ انہیں کس طرح سے بات کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ اپنی بیان میں اکثر بولتے رہتے ہیں کہ رکو ذرا صبر کرو، آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ آفتاب اقبال صاحب کو، عمران ریاض خان کو، ان کو تو آپ بہت کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس میری ویڈیو دیکھ لی۔ آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے؟ یہ کتنی گھٹیا اور گندی ویڈیو ہے جس کو آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں اپنے بیان میں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی، جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ یقیناً یہ نہ کرتے، لیکن آپ ایک بار دیکھیں اسے اور اس کے بعد اس چیز سے تھوڑا سا سوچیں کہ یہ میں کیا اتنی دیر تک اپنے اتنے بیانوں میں یہ مطلب وہ جو شخص، وہ جو بندہ بولتا ہے نا رکو ذرا صبر کرو، اس کی پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ جو یہ لفظ بول رہا ہے میں وہ بول نہیں سکتا، مطلب میرے ایتھکس یا میری مورالٹیز مجھے الاؤ ہی نہیں کرتی کہ میں وہ لفظ بولوں، لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ وہ جو بولتا ہے کیا وہ مجھے ایڈ کرنا چاہیے اپنے بیان میں، یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جن کو میں نے دھکے سے اپنا اسٹوڈنٹ بنایا ہوا ہے، ان کو میں کیا انفلوئنس کر رہا ہوں، ان کو میں کیا سکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے بات کرنی ہے اور کن لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اگر میں بھی اس طرح سے بات کروں نا کہ آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا کے کہ آپ نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، اگر نہیں دیکھی تو پہلے وہ جا کے پوری ویڈیو دیکھیں لیفٹ ہٹ، تو یہ انتہائی کوئی تھرڈ کلاس سی، اور مطلب تھڑے پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا محلوں میں، اس طرح کی بات مجھے لگ رہی ہے۔ مطلب آپ اپنا علمی طور پہ اپنا پوائنٹ آپ بتائیں اور پھر اسے پروو کریں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور پھر ویورز کو فیصلہ کرنے دیں۔ یا آپ سائیکولوجیکلی پھڑ ٹائم کیا، کون سا ٹائم، قیامت تک تم زندہ ہو؟ مطلب کیا انسان ہے یار، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ اور اتنی اونچی اور اتنا لاؤڈ وسیم بدامی صاحب نے ایک جگہ پہ کہا تھا، اور وہ اکثر جگہ پہ کہتے ہیں کہ آواز اونچی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلائل اونچے کریں اپنے۔ انجینئر صاحب سے جب بھی کسی بندے نے بات کی ہے نا کہ آپ کی بڑے متکبر اور مغرور سی آپ کا لہجہ ہے اور آپ کا جو انداز بیاں ہے وہ بڑا متکبر سا ہے، تو وہ ہمیشہ بس ایک ہی چیز کی مثال دیتے ہیں کہ اگر یہاں پہ حضرت عمر ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ سر یقیناً آپ کو پتا ہوگا حضرت عمر جب خلیفہ بنے تھے اس کے بعد ان کا رویہ یہ نہیں تھا، اور سیکنڈلی اگر آپ ان کو کوٹ کرتے بھی ہیں کہ حضرت عمر ہوتے تو وہ یہاں پہ کیا کرتے، تو آپ نے حضرت عمر کو فالو کرنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے؟ اب یہ سوچیں کہ اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ آپ نے کس کی اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے، حضرت عمر کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ اب اس بات میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت اچھے ریسرچر ہیں، اور آپ کی جو باتیں ہیں ان سے 70-80 ان باتوں کے کانٹیکس سے 70-80% سے میں ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن سر اگر آپ تھوڑا سا سوچیں نا تو پرہیزگار اور علم والا ابلیس بھی بہت زیادہ تھا، صرف اپنے غرور کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے وہ ابلیس بن گیا۔ اب اس بات میں وہ لکی تھا کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام تھا، اور اسے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور اب میں ابلیس ہوں، لیکن آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہیں۔ آپ صرف سوچیں کہ جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اپنی ویڈیو ایک بار خود دیکھیں اور یہ سوچ کے دیکھیں کہ میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لہجے میں سے، آپ کی باڈی لینگویج میں سے کس طرح سے تکبر اور غرور کس طرح سے جھلک رہا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کبھی بھی نہیں یہ مانیں گے ہاں میرے اندر غرور تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ مطلب معذرت نہیں کریں، کسی سے بھی نہیں کریں، اپنے آپ کو بس ٹھیک کر لیں۔ اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں وہ اپنے آپ کو بدل کے دکھائیں کہ ہاں میں اب اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، میں اب آرام سے بات کرتا ہوں، حوصلے سے، تسلی سے، سکون سے بات میں کرتا ہوں، اپنے دلائل میں رکھتا ہوں، اور اس پہ دیکھنے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اور خدا را میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں یہ بات کسی کو برا کہنے کے لیے یا کسی کو برا ثابت کرنے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے یہ ویڈیو بنانے سے کسی کو احساس ہو جائے اور اسے بولنے کی تمیز آ جائے، میں صرف اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور اب اگر ہم بات کریں ہم اپنی بات کریں، پاکستان کے عوام کی بات کریں، تو مجھے اس بات کا آج تک میں سوچتا ہوں کہ کیوں پاکستان کے عوام کو یہ مغرور اور متکبر سے لوگ اتنے زیادہ پسند کیوں آتے ہیں، اتنے اٹریکٹ کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں اتنے اوبسیسڈ ہیں اس طرح کے لوگوں سے جو بہت زیادہ متکبر اور مغرور اور سیلف اوبسیسڈ لوگ ہوں، جن میں صرف میں ہوں کہ میں جو چیز ہوں نا میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ کوئی یوٹیوبر ہے پاکستان میں، اور ان سے کسی نے پوچھا، نام ہی لیا انہوں نے، فہد مصطفیٰ، کہتے فہد مصطفیٰ کون ہے؟ اور انہیں واقعتاً یہ لگ رہا ہے کہ میرے یہ کہنے سے فہد مصطفیٰ کو کوئی فرق پڑے گا۔ مطلب یار آپ خود کون ہو؟ کیا ہو آپ؟ کیا سمجھ کیا رہے ہو کہ میں کیا ہوں، کیا چیز ہوں میں؟ ہم لوگوں کو ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ کیوں نہیں پسند آتے؟ ہم لوگ ان لوگوں کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ اس کی ایک وجہ جو مجھے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پاکستان میں، ہم لوگ جو ہیں، ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے بدتمیزی سے کسی کے ساتھ بولیں، اور ہم اس طرح سے کسی کے ساتھ اتنے کانفیڈنس سے یا اس طرح سے بات کریں جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کر رہا ہے۔ یہ اوبسیشن ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بات ہو۔ اب میں یہ جو کچھ بول رہا ہوں، میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں بول رہا ہوں، نہ میں آفتاب اقبال صاحب کی محبت میں بول رہا ہوں، نہ میں عمران ریاض خان صاحب کی محبت میں بول رہا ہوں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا، میں نے یہاں پہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کی کہ یار میں اس بارے میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، تو اس نے یہ کہا کہ ہاں آفتاب اقبال صاحب یہاں پہ UK میں آئے ہوئے ہیں اور تم شاید ان سے ملنا چاہتے ہو،
اس وجہ سے تم یہ بنا رہے ہو. تو میں نے اسے بتایا کہ یار اگر آفتاب اقبال صاحب سے ملنا ہو نا تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. اور سب سے بڑا طریقہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں جنید اقبال صاحب، آج سے کوئی 3-4-5 سال پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا شاعری سے متعلق، جس میں میرے ساتھ میرے بہت اچھے دوست میرے بڑے بھائی اجمل سروش تھے. تو جنید اقبال صاحب نے اجمل سروش صاحب سے میرا نمبر لیا تھا صرف مجھے کال کر کے اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اپریسیشن کے لیے. اور جنید اقبال صاحب کے پاس آج بھی میرا نمبر سیو ہے. وہ واٹس ایپ پہ یا کوئی بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں تو مجھے شو ہوتا ہے، اور میں کوئی بھی لگاتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں. میں انہیں بول سکتا تھا کہ میں آفتاب اقبال صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. مجھے یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر میرے کہنے سے کچھ تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے نا تو وہ پڑ جائے. اور جہاں تک بات رہی بدتمیزی کی، بدتمیزی کرنا سب سے آسان کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. بدتمیزی کرنا اور غصہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مطلب آپ کو اگر یہ چیز ٹیسٹ کرنی ہو تو آپ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو پہ جائیں، بے شک آفتاب اقبال صاحب کی یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اس کے نیچے جا کے دیکھیں 4-5 لوگوں نے ایسی گالیاں لکھی ہوں گی اور انتہائی بدتمیزی کی ہوگی لازمی. ان کا کیا ہو گیا؟ کس نے پکڑ لیا انہیں؟ لیکن انہوں نے انفلوئنس کیا انہیں، انہوں نے ہی سکھایا انہیں. اور جس بندے نے بدتمیزی کی ہوگی یقیناً وہ ان کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کیونکہ یہ سکھاتے ہی ہیں. ان کا بولنے کا انداز ہی یہ ہے. جو بھی ان سے انفلوئنس ہوگا وہ اس طرح کے لہجے میں ہی بات کرے گا. اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ بھی بالکل مقصد نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کی باتیں غلط ہوتی ہیں. وہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو بھی کانٹیکس ہوتا ہے وہ میرے مطابق یا میرے لیے جو چیز سینس بناتی ہے وہ یہ ہے کہ 70-80% ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. اختلاف میرا بار بار آ کے ان کے لہجے پہ جاتا ہے. اب تب کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں جب آپ کو اس کی انٹینشنز پہ ڈاؤٹ ہو. یا تو انجینئر صاحب یہ کہیں کہ جتنے بھی باقی مسالک کے جو بھی علماء کرام ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی انٹینشنز ہی یہ ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر سر آپ کی بدتمیزی کرنا نہیں بنتی، پھر آپ کو انہیں سمجھانا بنتا ہے آرام سے. اگر ان کی انٹینشنز ہی یہ ہیں کہ ہاں ہم نے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے اور آپ کو اس چیز کا یقین ہے کہ ان کی انٹینشنز یہ ہیں، پھر آپ بدتمیزی کریں، پھر آپ جو مرضی کریں، اور پھر آپ لوگوں کو بھی سکھائیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہی کرنی ہے. یہ میری چھوٹی سی رائے تھی. اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح انجینئر صاحب اس کو دیکھ لیں، اور دیکھیں بھی اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس پہ کوئی رسپانس دینا ہے یا پھر ان کو آپ لوگ چڑھانے کے لیے یا کسی بری انٹینشن کے ساتھ دکھانی ہے. صرف اس لیے دکھانی ہے کہ سر وہ صرف ایک بار بات سن لیں اور پھر تھوڑا سا غور کر لیں خود پہ کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے. اگر انہیں پھر بھی لگتا ہے کہ ہاں جو میں کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ میں نا تقریباً 85% شیور ہوں کہ انہیں یہی لگے گا کہ ہاں میں جو کرتا ہوں، کیونکہ جتنا میں نے انہیں دیکھا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں یہی لگے گا. لیکن پھر بھی شاید ایک چھوٹی سی ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید انہیں لگے کہ ہاں مجھے اپنا لہجہ چینج کرنا چاہیے، اور اگر میں اپنا لہجہ چینج کروں گا تو اور زیادہ لوگ مجھے فالو کریں گے اور زیادہ لوگ میری بات سنیں گے. تو اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناؤں گا، میرے اس چینل پہ ولاگز ہی آئیں گے. یہ ویڈیو صرف آپ کہہ لیں کہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ شاید یہ کرنے سے یہ بہت سارے لوگ جو بدتمیزیوں پہ اور ان چیزوں پہ آ رہے ہیں یہ بہتر ہو جائے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.